بسم اللہ الرحمن الرحیم. میموریز ہم لوگوں کی بڑی شارٹ ہے اور ہم کچھ چیزیں کچھ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں اور کئی چیزیں تو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں لیکن ہم بھول جلدی جاتے ہیں. ہمارا پرابلم ہے یہ. اور لوگوں سے تنگ بھی بہت جلدی ہم آ جاتے ہیں. گورنمنٹ آتی ہے, گورنمنٹ آنے کے بعد ہم اس کو جناب کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم شاید اس کو دے دیا جائے, لیکن نہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا. ہم فوراً تنگ آ جاتے ہیں اور کچھ ہی مہینوں کے بعد ہم جناب کہتے ہیں کہ اس کو گھر چلے جانا چاہیے. وہ لوگ وہ شکلیں ہمیں اچھی لگنی نہیں شروع ہو جاتی, ہمیں بری لگنی شروع ہو جاتی. لال مسجد پہ بہت بات ہوتی ہے جی. لال مسجد کا آپریشن ہوا, لال مسجد میں جناب بہت کرٹیسزم ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے پرویز مشرف پہ, اور کہا جاتا ہے کہ بہت ظلم اور زیادتی کی انہوں نے. ہوا کیوں؟ لال مسجد کا آپریشن کیوں ہوا؟ حقائق کیا ہے؟ اور جلدی کس کو تھی آپریشن کروانے کی؟ مجھے تو یاد ہے سب ذرا ذرا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. آپ کو میں تھوڑی سی آپ کی میموری ریفریش کروانا چاہتا ہوں. چیزیں کافی ہیں میرے پاس, لیکن کچھ مختصر سی چھوٹی سی ایک کلپ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ ذرا دیکھ لیجئے اور پھر میں اپنے مہمانوں کو بھی انٹروڈیوس کراؤں گا آپ کے سامنے. آپ بھی دیکھیے, آپ بھی فیصلہ کیجئے, کیونکہ فیصلہ آپ کا ہے. کیا ہوا غلط, کیا ہوا ٹھیک, میں اس رٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. بلیک اینڈ وائٹ میں جو چیز سامنے ہے, جو حقیقت ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس کو دیکھ لیجئے اور اس کے بعد فیصلہ آپ ہی پہ چھوڑوں گا. اور پھر جیسے کہ میں نے کہا, اپنا پینل, اپنے گیسٹ, پھر میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون ہے, اور پھر اسی پہ ہم بات کریں گے لال مسجد آپریشن پہ. پہلے ذرا کلپ دیکھ لیجئے, کیونکہ ذرا تھوڑا سا آپ کو کنسنٹریشن سے دیکھنا پڑے گا. کچھ شاید آواز آپ کو گڑبڑ نظر آئے اس میں, لیکن آپ سنیے گا غور سے اور شاید آپ کو سمجھ آ جائے ہے کیا تھا. ویسے تو آپ لوگ فوراً سمجھ جائیں گے کہ کیا کیا ہوتا رہا, کیا نہیں ہوتا. فوراً آپ کی میموری ریفریش ہو جائے گی, لیکن پھر بھی ذرا غور سے سنیے گا. دکھائیے. اگر ہم نے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کنٹرول نہیں کی تو ہماری پاکستان کا فیوچر بہت خطرے میں ہے. If they do something with us, if they attack us, it is, I think, logical. If you say that, if you attack me, then I will do something. یہ جو خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں, اس میں کتنی حد تک سچائی ہے کہ خود کش حملہ آور بھی ہیں لال مسجد کے اندر؟ تو ہوں گے نا, آپ کے کیا خیال میں؟ نہیں ہوں گے نہیں. ام حسان صاحبہ, یہ آپ بتا سکتی ہیں, آپ سے ہم نے بات بھی کی ہے, آپ پرنسپل بھی ہیں, آپ یہ بھی خبریں کہ طالبات بھی خود کش حملے کے لیے تیار ہیں, کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ اگر یہ خود کش حملے کے لیے تیار نہ ہوتی ہے, گھروں سے چلی جاتی ہے. جامعہ حفصہ میں مورچہ بند دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایس ایس جی کے لیفٹیننٹ کرنل ہارون اسلام شہید ہو گئے. لیفٹیننٹ کرنل ہارون اسلام کی نماز جنازہ چکلالہ راولپنڈی میں ادا کی گئی. اور پھر بات ہے ان کی جو بچ گئے. پہلی گولی چلتے ہی 20 معصوم بچے دوڑ کر مسجد کمپلیکس سے نکلے اور فوج کی مضبوط پناہ گاہ میں آ گئے. اس کے بعد ان کی تعداد بڑھتی گئی. ام حسان سمیت لوگ اس قتل گاہ سے بچ کر نکلے جو پہلے درسگاہ تھی, لیکن یہاں سے نفرتوں کی بات شروع ہو گئی تھی. اگر حکومت ہمارے اوپر ایکشن کرے گی تو ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوگا. بڑی دھمکی ہوئی نا, اگر گولیاں نہ چلاتے تو ہم خود کش حملوں کی بات بھی نہیں کرتے. جہاد اور خودکش حملہ کیا یہ ایک ہی چیز ہے؟ بالکل ایک ہی چیز ہے. دیکھیے, اسلام ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ کسی کافر کی زندگی میں جانے کی بہتر ہے کہ اپنے آپ خودکشی کر لو. میں جاننا چاہوں گی کہ یہ کہاں پر لکھا ہے, اگر آپ مجھے حوالہ دے سکیں. یہ جائز ہے. یہ میں حوالہ تو میں مفتیہ تو ہوں نہیں, اس لحاظ سے میں کیا یہ حوالہ ہے؟ قرآن پاک میں تو سارے مسائلوں کا حوالہ نہیں ہے. نہیں, آپ یہ بات نہیں سمجھ رہے. جس چیز سے منع کیا گیا کہ اپنی جان نہیں لینی, حرام موت ہے یہ. جی جی, حرام موت ہے. تو پھر آپ نے جیسے کہا کہ یہ چیز بھی کہی گئی ہے کہ اپنی جان لے لو اگر تم کسی کافر کے پاس ہو. نہیں, یہ میں آپ کو اس صورت میں بتا رہی ہوں, اس صورت میں جائز قرار دیا گیا ایک فتویٰ ہے. According to Islamic Sharia and Islam says, when you see some kind of wrongdoings, you stop it by hands. So the students stop it.
اگر ریاست کی زمین ہے اور وہاں پر اہل علاقہ اپنی ثوابدید پر مسجد، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ بنائے، اس پر لازم ہے کہ وہ بنائے، لیکن اگر ریاست نہیں بناتی اور لوگوں کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ مسجد بہرحال ایک اسلامی معاشرے کی شدید ضرورت ہے، لوگ اپنی ثوابدید پر وہاں مسجد بنا لیتے ہیں اور ریاست کی جگہ پر میں اب بھی بات کر رہا ہوں بغیر اجازت کے، تو اور اس کے اوپر کچھ عرصہ نمازیں ہو جاتی ہیں تو اس کو شرعاً مسجد کا اسٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بالکل ذہن میں رکھیں کہ مسجد جب ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ ٹکڑا، زمین کا وہ ٹکڑا قیامت تک کے لیے مسجد ہے، تو اس کی بھی حیثیت مسجد کی ہو جاتی ہے جس کو اہل علاقہ نے اسٹیٹ کی اجازت کے بغیر بنا لیا۔ مسجد امت میں وحدت کے لیے، مسجد اتحاد کے لیے ہے، امت میں وحدت کے لیے، یہ نفرت کے لیے ہے اڈا، نفرتیں پھیلانا، مسجد محبتوں کے پھیلانے کے لیے، اس سے لوگوں کو لوگوں کا دشمن بنایا جاتا ہے، مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جاتا ہے۔ اس اڈے سے جو مسجد زیار ہے اور جو مسجد قباء یعنی مسجد اسلام اور مسجد مصطفیٰ ہے، جو حضور کی بنائی اسلام کی مسجد ہے، وہاں آپس میں لڑے ہوئوں کو سینے سے ملایا جاتا ہے، پھوٹے ہوئوں کو جوڑا جاتا ہے، وہاں تفرقہ کو وحدت میں بدلا جاتا ہے، نفرت کو محبت کے ساتھ مٹایا جاتا ہے۔ عبد الرشید غازی اور میرے تمام بیٹے اور بیٹیوں نے تاریخ کی عظیم قربانی دی، کربلا قائم ہوا اور ظلم و ستم ان پر وہ کیا گیا جو شاید کربلا میں بھی نہیں ہوا تھا، ان کے جنازے پڑھائے گئے تھے، ان کے کفن ملے تھے، ہمارے طلباء اور طالبات کو کفن تک نہیں دیے گئے۔ لال مسجد کے خطیب اور محتمم مولانا عبدالعزیز غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ لال مسجد اور جامع حفظہ کی جو خواتین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ہمراہ برقع پہن کر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہ لاٹھی اٹھانا طلباء یا طالبات کا، یہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ تم اپنی طاقت بناؤ اور دشمن جو دین کے دشمن ہیں انہیں ڈراؤ۔ اچھا، تو یہ دین کے دشمنوں کو ڈراؤ، تو جو یہ پاکستانی ہیں اور جن لوگوں کے خلاف جو لائبریری میں جو قبضہ تھا یہ دین کے دشمن تھے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ آپ لوگوں کے بیت اللہ مسعود اور جیش محمد جیسی کالعدم تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک جہادی تنظیمیں ہیں تو ان جہادی تنظیموں سے تو سب سے ہی ہمارا محبت کا تعلق اور پیار کا تعلق ہے۔ کل اسٹریٹ فائرنگ کی آپ لوگوں کے اسٹریٹ فائر سے رینجر کا جو اہلکار ہے اس کو چیسٹ میں آ کے گولی لگی اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ ہم نے انہیں ہدایت نہیں کی تھی، لیکن ان بچے ہیں ان سے ایسا ہو گیا۔ اس سے کسی کی جان چلی گئی، آپ نے کہا بچے ہیں صاحب، آپ کے طلباء نے جا کے اسلام آباد اسٹیٹ آفس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ان کی گنز چھینی، ان کے والے سیٹ چھینے؟ نہیں، وہ تو اس سے ہوا کہ انہوں نے سامنے ہمارے، چونکہ ادھر کمیونٹی سینٹر میں ویسے ایسے کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں، رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ نہیں، اس طرز عمل کو آپ جو ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی گروہ جو ہے وہ اٹھے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جا کے گنز جو ہے وہ چھین لے؟ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ بھی وہ اپنا کام نہ کریں؟ نہیں، کام کریں، لیکن اپنا کام اس ترتیب پر کریں جو کام ترتیب کرنے کا ہے۔ میں پریس کے ذریعے ان کو آفر کر رہا ہوں کہ مجھے آنے کی اجازت دے دوں اور غازی صاحب سے بھی ملنے کی مجھے اجازت ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی کی بات سے اثر آ جاتا ہے اور اثر میں کوئی سارا اچھا پہلو نکل سکتا۔ پوری قوم، پوری دنیا اور ہر سیاسی لیڈر کہہ رہا تھا یہ ایکشن لینے سے پہلے کہ جی حکومت کیا کر رہی ہے، ایکشن بھی نہیں دے رہے، سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں 36 سال فوج میں رہا ہوں، ایک گیس ماسک اگر پہن کے جب تک آپ فوجی جوان کو ٹرین مہینوں نہیں کرتے تو پہن کے ودن 1-2 گھنٹوں میں الٹیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں لال مسجد کے اندر سے جو لوگ نکلے گیس ماسک پہنے ہوئے، پلاسٹک آف ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور ادھر بھاگتے ہوئے، ٹیلی ویژن پر ہم نے دیکھا ہائیلی ٹرینڈ ٹیررسٹ تھے یہ۔ عورتوں کا ڈنڈا بریگیڈ بنایا ہوا تھا اور مرد ہتھیاروں سے لیس تھے۔ چلڈرنز لائبریری پہ قبضہ کر لیا جا کر، ارد گرد کی دکانوں پہ اٹیک اور حملہ کیا جا رہا تھا، توڑ پھوڑ کیا جا رہی تھی، پولیس کو یرغمال بنایا جا رہا تھا، ان کے ہتھیار چھینے جا رہے تھے۔
गवर्नमेंट की इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, जलाया जा रहा था, और यहाँ तक कि जब पाकिस्तान का झंडा जल रहा था ऊपर, फायर ब्रिगेड जब आई उनको आने नहीं दिया जा रहा था, और एक रेंजर के सिपाही को जाँ बहक किया गया। और सबसे ज्यादा बदतरीन मिसाल हमारी चाइनीज दोस्त 7 चाइनीज को अगवा करके यरगमाल बनाया गया। ये शर्मनाक हादसा उस मुल्क के लोगों के साथ जो हमारा बेहतरीन दोस्त, उसके बाशिंदों को यरगमाल बनाना और मारना, ये शर्मनाक हादसा। और जब उस मुल्क के प्रेसिडेंट का मुझे मैसेज आए कि उनके शहरियों को यहाँ हिफाजत दी जाए, ये मेरी नजर में हमारे मुल्क के लिए, तमाम अवाम के लिए एक शर्म का बाइस है। जी, कुछ हकीकतें आपके सामने रखती थी और फैसला आप पे छोड़ते, आप फैसला खुद करें। क्या गलत है, क्या सही है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपना पैनल आपके सामने रखूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक शख्सियत को। बैरिस्टर सैफ मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे चाहूंगा मैं कि वो इस पे कोई अपनी राय अगर देना चाहते हैं तो दें, अगर नहीं देना चाहते तो फिर भी मत दें। द चॉइस इज योर्स। जी, अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। आवाज नहीं आ रही बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब की आवाज अंदर नहीं आ रही। जी हेलो। जी अब आ रही है। जी बैरिस्टर साहब। जनाब जी, पर आपकी आवाज मैं नहीं सुन सका था जी, जरा रिपीट कीजिएगा। जी मैंने कहा बैरिस्टर साहब आप इस पे कोई अपनी इनपुट देना चाहें तो जरूर दें, अगर आप नहीं देना चाहते तो देयर इज नो कंपल्शन एज सच। नहीं, मैं इनपुट जो आपने ये सारा दिखाया जी, मैं बिल्कुल उस पे इनपुट देना चाहूंगा। मैं समझता हूँ एक मुसलमान की हैसियत से और एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक पश्तून की हैसियत से ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस किस्म के किसी भी जो इस तरह के वाकयात हैं उन पे अपनी इनपुट दूं। अच्छा। जहां तक इस पूरे वाकये का तनाजुर का के पस मंजर में बात करनी चाहिए वो ये है कि देखें जी, हमारे मुल्क में शुरू से ही मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया है और मजहब को ताकत के इस्तेमाल को जस्टिफाई करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि इस्लाम जो अमन का, सलामती का मजहब है और पैगाम लेकर दुनिया में आया है, उसको हमेशा लोगों ने ताकत और जबर के लिए जबर को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया। लाल मस्जिद का जो वाकया हुआ था, दुनिया की तारीख में शायद ऐसा बहुत कम ही हुआ होगा। इस्लामी तारीख में मैं शायद 2 वाकयात कोट कर सकूंगा। एक खाना काबा पर 1979 में तो एक वाकया हुआ था कि जुहैमन अल उतैबा की सरबराही में इस तरह का वाकया हुआ था। उसमें लोगों ने जो है खाना काबा पे कब्जा किया और आपको पता है कि इस्लामी दुनिया के बड़े बड़े जय्यद उलमा ने ये फितवा दिया था कि इनके खिलाफ बजोरी कुव्वत इनको वहां से निकाला जाए और उनको वहां निकाला गया। उसके अलावा अभी रिसेंटली आज से 4 साल पहले गजा के इलाके में एक इस्लामी ग्रुप ने जुमे के नमाज के बाद मस्जिद में लोगों को यरगमाल बनाकर इस्लामी शरीयत का ऐलान कहा था हुकूमत को कि आप इस्लामी शरीयत का ऐलान करें, और उसके खिलाफ भी फलस्तीन के लोगों ने, फलस्तीन की जो मौजूदा हमास जो कि एक मजहबी पार्टी है, उन्होंने उनके खिलाफ फौजी कार्रवाई की। देखें जी, मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, लाल मस्जिद का वाकया, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक बात है, नहीं होना चाहिए। ऐसे वाकयात जो हैं वो दुख देते हैं और जो लोग उसमें मरे, दोनों तरफ से जो जिनकी हलाकतें हुई उस पर अफसोस होता है इंसान को। लेकिन जिन लोगों ने किया, क्या आज उनके बारे में हम ये कह दें कि जी वो सारे बेगुनाह थे, वो दूध के धुले हुए थे, उन्होंने जो है असला लेकर मस्जिद में नहीं गए। मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है, जहां से मोहब्बत और अमन का पैगाम जारी होना चाहिए, जहां 5 टाइम दिन में अल्लाह के नाम बुलंद होता है और सलामती की दावत दी जाती है, वहां से जब आप फायरिंग करके लोगों को सड़कों पे मारें तो उसके बाद आपके पास क्या जवाब रह जाता है कि कुव्वत का इस्तेमाल आपके खिलाफ ना किया जाए। और इस्लामी शरीयत में तो इसको क्लियर कट बगावत के जुमरे में इस्तेमाल किया गया है इस किस्म के वाकयात को। और दूसरी बात यह कि मैं इस्लामी शरीयत का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस्लामी शरीयत के जो माहिरीन उस वक्त 2007 जुलाई में आए और उन्होंने मौलाना अब्दुल अजीज साहब से मुलाकातें की, उनमें तकी उस्मानी साहब और जय्यद उलमा उस वक्त के आए और उन्होंने वहां पे इस्लामी दलाइल दिए कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपको नहीं करना चाहिए, ये आपको नहीं करना चाहिए और आप उसको जो है इस्लाम के खिलाफ आप हरकत कर रहे हैं। लेकिन
انہوں نے کوئی بات نہیں مانی. اور آخر کیا ان کو یہ یقین تھا کہ اس طرح کے واقعات کر کے اور مسجد میں لوگوں کو یرغمال بنا کے یہ پاکستان میں اسلامی شریعت نافذ کر لیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو شریعت کے دعوے میں اگر کوئی سچائی تھی تو مجھے یہ بتائے رانا صاحب کہ 2007 کی جولائی کے آپریشن کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب تو میرے خیال میں جو مجھے یاد پڑتا ہے برقعے میں بھاگے تھے وہاں سے مسجد سے. یہ جب برقعے میں گئے، اسلامی تاریخ میں آج تک میں نے کسی مجاہد کو برقعے میں کہیں سے فرار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے خود افغان جہاد میں حصہ لیا ہے. میں 5 سال تک افغان جہاد میں مختلف فرنٹ پہ لڑتا رہا ہوں. میں نے تو آج تک جہاد کی تاریخ میں کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے جو ہے برقع پہن کے مسجد سے بھاگا ہو، پہلے جہاد کا اعلان کرے اور پھر اس طرح کا فرار حاصل کرے. یہ تو آج بھی زندہ ہیں. مجھے بتائیں انہوں نے کب جو ہے اس واقعے کے بعد کسی وقت اسلامی شریعت کا دعویٰ کیا اور آصف علی زرداری کی حکومت کے خلاف کوئی اعلان کیا ہو کہ جی ہم اس کے خلاف بھی جہاد کریں گے کہ یہ بھی شریعت نافذ کرے؟ انہوں نے بعد میں کب دعویٰ کیا؟ یہ تو بعد میں آرام سے اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے. تو دیکھیں جی یہ بدقسمتی سے اسلام کے نام کو قتال کے لیے غیر ایک ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب غلط تھا. اور یہ غلط اس لیے تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو اس وقت کے جید علماء نے، ایون خانہ کعبہ کے امام یہاں آئے، پاکستان کے بڑے بڑے علماء یہاں آئے، انہوں نے ان کو منع کیا. سیاسی جو علماء ہیں انہوں نے بھی منع کیا. یہ اور بات ہے کہ واقعے کے بعد چونکہ ہماری قوم کی یہ عادت ہے کہ بس ہر چیز پہ ڈرامہ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے بعد سیاسی علماء نے اس کو ایشو بنا دیا اور انہوں نے جو ہے وہ کر دیا، کیا نام ہے، پرویز مشرف پر اور ان کی حکومت پر اعتراضات کرنے شروع کر دیا. اور میں ایک آخری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ وہ علماء، رانا مبشر صاحب، وہ علماء جو آج اس واقعے میں جو کچھ بھی ہوا اس پر تنقید کرتے ہیں اور مولانا عبدالعزیز کی حرکات کو جائز اور شرعن صحیح قرار دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں اگر یہ اتنا ہی صحیح تھا تو آج یہ اپنے مساجد میں بیٹھے ہوئے چندے کھا رہے ہیں، لوگوں سے اسلام کی بڑی بڑی باتیں کریں، یہ آج اپنے مساجد میں کیوں جہاد کا اعلان نہیں کرتے؟ آخر یہ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے؟ اگر یہ واقعی اتنا شریعت کا یہ تقاضا تھا تو آج ان کو کیا ہوا ہے؟ شریعت کا تقاضا کیا 2007 کے بعد بدل گیا؟ دیکھیں یہ منافقت ہے بدقسمتی سے، اور بدقسمتی سے اسلام کے پاک نام کو ہمیشہ 1500 سال میں ہمیشہ اسلام کے نام لیواؤں نے ہی بدنام کر کے اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا. اچھا ٹھیک ہے، میں مسلم لیگ نون کا بھی موقف جاننا چاہوں گا. جی رفیق رجوانہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ بھی سیف صاحب لائن پہ رہیے، آپ بھی بات کر سکتے ہیں رجوانہ صاحب سے. اور رفیق صاحب کیسے، آپ خیریت سے؟ اللہ کی رحمت جانا صاحب. اچھا رفیق صاحب آپ نے کلپ دیکھا؟ نہیں میں تو سن رہا ہوں کیونکہ میں ابھی باہر پھر رہا ہوں اور گاڑی میں ہوں اور فون پہ ہوں. میں ٹی وی پہ نہیں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، ہم آپ کو دوبارہ کلپ سنوا دیتے ہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے. میں نے سن لیا ہے سارا. اچھا آپ نے سن لیا، چلے پھر تو ٹھیک ہے. میں پوچھنا ہی چاہوں گا، دیکھیں 2-3 سوالات اٹھتے ہیں. اب یہ جو کچھ ہو رہا تھا اسلام آباد کی سڑکوں میں یا وہاں پہ لال مسجد میں یا اس کے ساتھ جو اٹیچ لائبریری تھی اس میں، وہاں پہ جو کچھ دیکھا جا رہا تھا، جو کچھ سنا جا رہا تھا، جو میڈیا دکھا رہا تھا اور میڈیا بھی پش کر رہا تھا کہ جناب اس قسم کے وہاں پہ حالات ہیں، اس قسم کے پرابلمز ہیں، اس قسم کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں. جب ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہوگی، میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ کس کی گورنمنٹ تھی کس کی نہیں تھی، کسی کی بھی گورنمنٹ ہوتی اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اگر چیلنج ہوتی تو کیا وہاں پہ کیا جاتا؟ لیکن یہ گزارش یہ ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. گزارش یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے اس انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے 2 حصے ہیں. اچھا، ایک حصہ ہے جس نے گورنمنٹ کو پرومپٹ کیا ایکشن لینے میں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. وہ پہلا حصہ جو ہے وہ کسی طریقے میں بھی قابل ستائش نہیں ہے، جو لال مسجد میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی مگر اندر اسلحہ تھا. اور اس کے بعد چائنیز جیسے ابھی وہ پلیس میں دکھا بھی رہے ہوں گے، میں نے سنا کہ چائنیز کو اغوا کیا گیا اور اندر لے گیا اور مساج سینٹر کا کوئی ایشو تھا، کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے پاس یہ کون سا مطلب ہے کہ اختیار تھا اخلاقی، مذہبی، قانونی، کہ وہ اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر اسلام آباد میں حکومت چلائے اور اسلام آباد کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے. جی. اور
اس نیج پر پہنچا دیں کہ اسلحے کا استعمال بھی ہو، جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ رینجر کے ایک نوجوان کو سینے میں گولی بھی لگی، ایک رینجرز بھی شہید ہوتا ہے، اس کے بعد ایک کرنل صاحب بھی شہید ہوتے ہیں، اور یہ تو شاید ہم بھول گئے. یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور بلکہ اس سے ساری دنیا میں بالخصوص اسلامی ممالک میں، باقی ویسٹ میں، یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے جی کہ گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کرنے میں کیا واقعی کامیاب آپریشن کیا، اور وہ آپریشن ٹھیک تھا. اچھا. ہماری جہاں تک اطلاع ہے کہ لال مسجد کا ایشو تقریباً حل ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی، اس کی غالباً خبریں بھی چلی، اور اس کے بعد کوئی ایسی بات ہوئی کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایکشن لیا اور پھر بھون ڈالا جو اندر سارا کچھ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، یہ جو بھی. اب یہ کہا کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کرنے میں حکومت نے جو اقدامات کیے وہ بھی کسی صورت میں صحیح نہیں تھے. اچھا، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا رضوانہ صاحب، آپ کے خیال میں، آپ نے کہا جی میرا خیال ہے کہ لال مسجد کا ایشو سارٹ آؤٹ ہو چکا تھا، جی ہاں، تو آپ خیال سے مراد یہ میں جو لوگوں سے گفتگو ہوئی، جو بندے اس گفتگو میں غالباً کیا میں صحیح کہتا ہوں کہ شریک تھے، وہ کہتے تھے کہ میٹنگ میں یہ بات فائنل ہو چکی تھی کہ مسئلہ یہ حل ہونے والا تھا گفت و شنید سے، مگر اس کے بعد پھر یہ ایکشن کیا گیا. اب میں رضوانہ صاحب موقع پہ موجود نہیں تھا. جی ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا کچھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ایک اسکرپٹ بھی تھا جو کنورسیشن تھی، کیونکہ ایک غازی بھائی جو تھے جو باہر آ گئے تھے، اور دوسرے جو تھے ایک بھائی لال مسجد کے اندر ہی تھے، ان کی ایک کنورسیشن ہوتی ہے. جب ایک بھائی باہر پکڑے جاتے ہیں تو وہ دوسرے بھائی کو فون کرتے ہیں، ان کی ایک کنورسیشن ہوتی ہے فون پہ، اور وہ جو فون پہ کنورسیشن تھی اس کی وہ میرے خیال میں آپ نے نہیں سنی ہوگی، یا اس کا ایک اسکرپٹ تھا جو، جی میں اس کو وہی عرض کر رہا ہوں. وہ یہ تھا کہ جناب ان کو کہا گیا تھا، ایک بھائی نے، جو بھائی ابھی بھی زندہ ہیں، انہوں نے دوسرے بھائی کو بولا تھا کہ تم بھائی یہاں سے چلے جاؤ، اور تمہیں گارڈز بھی دیے جائیں گے، تمہیں گاڑیاں بھی دی جائیں گی، اور تم یہاں سے نکل جاؤ. تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں میں نکل کے نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر ہی رہوں گا. ایگزیکٹ ورڈز میں نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ مجبوری ہے. اور انہوں نے کہا میں یہاں سے نکل کے نہیں جاؤں گا، اور یہاں سے جانا نہیں چاہتا میں. اور اس کا ریزن بڑا ایک افسوسناک سا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر میں اسلام آباد چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو میڈیا دوسرے شہر میں، جس شہر میں جانے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، پروبیبلی ڈی آئی خان کی بات ہو رہی تھی، تو وہاں پہ اگر میں چلا جاؤں گا تو وہاں پہ کون سا میڈیا والا میرے پاس آئے گا. جی سیف صاحب. ہیلو. جی سیف صاحب آپ موجود ہیں؟ بیرسٹر سیف صاحب ہیں بھائی کہ نہیں ہیں؟ اچھا جی رضوانہ صاحب. جی سر. جی تو یہ اس قسم کی باتیں تھی، اور اس میں دیکھیں میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، آپ نے بڑا بیلنس سٹیٹمنٹ دیا رضوانہ صاحب. آپ نے کہا جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی تھی، اور جب اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اگر بنی ہوگی تو وہاں پہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب اس وقت ہوتے وہ کیسے ہینڈل کرتے اس کو، آصف زرداری صاحب اگر ہیں وہ کیسے ہینڈل کرتے، یا مشرف تھا اس وقت وہ کیسے ہینڈل کرتا، مطلب کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا وہ کیسے ہینڈل کرتا اس کو، کیونکہ اتنا ٹائم دیا گیا تھا، اتنا وقت دیا گیا تھا کہ وہاں سے لوگ نکل سکے، تاکہ اور وہ باہر نکلتے بھی رہے. اور نکل کے ساتھ ہی ایڈجسنٹ لال مسجد کے پاس ایک گورنمنٹ کا اسکول ہے، وہاں پہ جاتے رہے، خواتین بھی جاتی رہیں، مرد بھی جاتے رہے، اور ان کو وہاں پہ کوئی کمپنسیشن بھی ملتی رہی کہ وہ اپنے گھروں میں جا سکیں، اور وہاں پہ ان کو کچھ روپے بھی دیے جاتے تھے کہ جناب ان کو کرایہ، کھانے پینے کا سامان مل جائے، اور وہ واپس جا سکے اپنے علاقوں میں جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں. سو یہ تو ایک سلسلہ چلتا رہا. میں پھر دوبارہ وہی سوال کرنا چاہوں گا، کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہو تو وہ کیا ڈیسیژن لے گا رضوانہ صاحب، اگر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نظر آ رہی ہے؟ اب دیکھیں ہے رانا صاحب، یہ ایکشن تو لینا پڑتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کم از کم میں تو اس بارے میں تجربہ کر لی کہ ان حالات میں اسٹریٹجی کیا اڈاپٹ کرنی چاہیے، مگر ایک کامن سینس کی بات ہے، کامن پروڈنس کی بات ہے کہ ایسے حالات میں
کوشش کی جاتی ہے کہ جانی نقصان نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ ہو تو منیمم ہو. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہائی جیکرز کو قابو کرنے کے لیے یا خدا نہ خواستہ جہاز اغوا ہو جائے، ان سارے معاملات میں جو کچھ ہوتا ہے، تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجیکلی ایسے اسٹیپس لیے جا سکتے تھے جس سے بالکل جانی نقصان سے بچا جا سکتا، یا خدا نہ خواستہ ہوتا تو بڑا ہی کم سے کم جانی نقصان ہوتا. اس طرح بالکل مولی گاجر کی طرح کٹتے نہ لوگ اس طرح، مطلب ہے کہ بھولا نہ جاتا ان لوگوں کو. یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے جی. اس میں اب ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کون سی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی چاہیے. لگتا ایسے تھا کہ 2 بندے وہاں مارے گئے، ایک کرنل صاحب اور ایک رینجرز کا ریئیکشن. اس کے بعد ریئیکشن واز سو ہارش کہ وہ کم از کم وہ بھی اٹ کانٹ بی اپریشیٹڈ کہ اٹ واز کہ جی کہ ریٹ جو ہے نا گورنمنٹ کی بحال کرنے کے لیے یا ریٹ مینٹین کرنے کے لیے اسٹیپ لیا گیا. اب دیکھیں دوسری بات یہ کہ انکوائری بھی اس کی ہو گئی ہے، سارا کچھ آ گیا ہے، ریکارڈ میں بھی آ گیا ہے، جنہوں نے تمام واقعات کو، آپ اور میں تو سنی سنائی بات کر کے کامن سینس پروڈنس پہ بات کرتے ہیں. اب جو رپورٹ اس کی آ گئی ہے اس میں انہوں نے سارے انز اینڈ آؤٹس بتائے ہیں، ساری انہوں نے شہادتیں لی ہیں، اس کے بعد اپنا انہوں نے انالیسس دیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ان اینی کیس میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا کہ اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنا ہی تو عقل ہوتی ہے. اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنا ایسے طریقے سے میں رضوانہ صاحب ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویور سے بھی اور آپ سے بھی، کیونکہ جس وقت وہاں سے لوگوں کا انخلاء ہو رہا تھا مسجد سے، لال مسجد سے لوگ نکالے جا رہے تھے یا انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ نکل جائیں مسجد سے اور جو نکلنا چاہتا ہے وہ نکل کے آ جائے، میں وہاں پر کچھ روز تک موجود تھا خود اور میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سنی سنائی باتیں اس میں کم ہے اور اسی لیے چیزیں اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، بالکل آپ سے زیادہ کون پہ جان سکتے ہیں. جی رضوانہ صاحب. جی سیف صاحب ہمارے پاس آ گئے ہیں. جی سیف صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے. اور سیف صاحب، ریٹ آف دا گورنمنٹ چیلنج ہو جائے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اگر بنی ہو تو پھر کیا ایکشن ہونا چاہیے؟ کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے وہ آصف زرداری صاحب ہو، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہو، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے مشرف ہو، تو اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ رضوانہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ کوسچن مارک اٹھتا ہے اس چیز پہ ہے کہ جناب جو انخلاء ہو رہا تھا وہ اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی پراپر شاید نہیں بنا سکی، ان کے پاس مکمل تفصیلات نہیں ہے رضوانہ صاحب کے پاس، لیکن ان کا خیال ہے کہ کم ڈیمیج ہوتا، کم لوگ مارے جاتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. ایسے ہی ہے نا رضوانہ صاحب؟ یا بالکل ڈیمیج نہ ہوتا. پہلا میرا کوشچن یہ، پہلی میری بات گزارش یہ ہے کہ لال مسجد کا یا تو بالکل نقصان نہ ہوتا یا خدا نہ خواستہ بامر مجبوری کو ایسی بھی بات تھی تو کم سے کم نقصان ہونا چاہیے تھا. وہ بھی چاہیے تھا بھی نہیں، وہ بھی کوئی اپریشیبل بات نہیں ہے کہ تھوڑے بندے مرے یا زیادہ مرے یا شہید ہوں، وہ بھی کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو جس طرح سے ہینڈل کر کے وہاں پہ یہ بالکل ہی بندوں کو اڑا دیا گیا، وہ ہینڈلنگ پراپر نہیں تھی. اچھا جی، آپ اتفاق کرتے ہیں سیف صاحب اس چیز سے؟ دیکھیں جی، جہاں تک رضوانہ صاحب کی اس بات کا تعلق ہے، میرے خیال میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً کم سے کم نقصان ہونا چاہیے تھا. ہلاکتیں چاہے کسی بھی طرف سے ہوں اس پر یقیناً افسوس ہوتا ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پریکٹیکلی کسی سچویشن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، جو میدان میں ہوتے ہیں، دونوں طرف سے میں بات کر رہا ہوں، اور چاہے وہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری جو ادارے تھے اس وقت جو وہاں موجود تھے، جو لوگ بیچ میں بات چیت بھی کر رہے تھے، دیکھیں یہ بات ان کو زیادہ بہتر اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کی سچویشن ہوتی ہے، اور خاص طور پر جہاں گولیاں چل رہی ہوں، فائرنگ ہو رہی ہو، جہاں پہ ہاسٹیج ہوں، وہاں پر میرے خیال میں باہر سے بیٹھ کے کوئی تجزیہ کرنا کوئی زیادہ پریکٹیکل یا عملی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کا اندازہ نہیں ہو سکتا. یقیناً اس وقت کئی لوگوں نے کوششیں کی اور آپ کو اندازہ ہے کہ کئی دن تک یہ یرغمال بنانے کے بعد کئی دن تک جو سیج تھا، جو محاصرہ تھا لال مسجد کا، وہ جاری تھا، اور اسی لیے فوجی کارروائی کرنے سے گریز کیا جا رہا تھا، طاقت کے استعمال سے گریز کیا جا رہا تھا کہ کم سے کم نقصان ہو اور مذاکرات کے ذریعے جتنی بھی بچیوں کو اور لوگوں کو نکالا جا سکے وہ ہو جائے. اور آپ کو یاد ہے، مجھے یاد پڑتا ہے اس وقت میں اسکرین پہ دیکھ رہا تھا کہ ام حسان صاحبہ جو ہیں وہ کئی بچیوں کو لے کے وہاں نکلی ادھر سے مسجد سے، اور اس کے بعد ایک جنرل امپریشن یہ لے لیا گیا تھا، میرے خیال میں مجھے تو دیکھ کے یہی اندازہ ہوا، اور شاید انہوں نے بھی ایسی بات کی کہ شاید تمام بچیاں
جو تھی وہاں موجود ان کو نکال لیا گیا کیونکہ وہ سب سے آخر میں نکلی. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر وہ آخر میں نہیں نکلی اور انہوں نے کچھ بچیوں کو وہاں چھوڑ دیا تھا تو پھر تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کیونکہ وہی ان تمام بچیوں کی انچارج تھی, وہی ان کی ذمہ دار تھی. ان کو چاہیے تھا اس وقت تک نہ نکلتی جب تک ان کو تسلی نہ ہو جاتی کہ تمام بچیاں نکل رہی ہیں. اور اگر حکومت 400 بچوں کو نکالنے کی اجازت دے سکتی ہے تو 400 کے علاوہ 300 اور اگر وہاں ہیں تو ان کو نکالنے میں کیا حکومت کو پھر اعتراض ہو سکتا ہے؟ یا تو کسی کو نہ نکلنے دیتے اور یا سب کو نکلنے دیتے. تو جب کافی بڑی تعداد میں بچیاں نکل گئی تو پھر وہ جو چند جن کے بارے میں کہا جاتا ہے, الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ شہید کی گئی, میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بات اس میں بنیاد نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں گئی وہ بچیاں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں شہید ہوئی؟ ان کے رشتہ داروں نے, ان کے بھائیوں نے, ان کے والدین نے کہیں کوئی ایف آئی آر درج کرائی ہے؟ اگر کوئی کرائی ہے تو ابھی ریسنٹلی لال مسجد کا کمیشن جو ہے اس نے سماعت کی, اس نے شواہد جمع کیے, اس نے عام عوام کو کہا کہ آپ آئیں اور وہاں پہ وہ دیں, کیا نام ہے, شواہد دیں. تو کوئی ثبوت نہیں آیا کسی کی طرف سے کہ جی میری بچی یا میرا جو ہے کوئی رشتہ دار جو ہے وہاں پہ غائب ہے, یا وہ وہی لوگوں کے صرف ایویڈنس ہے کہ جن کی لاشیں جو ہیں وہ قبرستان میں, E11 کے قبرستان میں, H11 کے قبرستان میں جو دفن ہے, صرف وہی 94-95 لوگ تھے اور اس کے علاوہ 7, 8 یا 10, 11 جو فوجی جوان شہید ہوئے وہ تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو اب ہم الزامات کی جب سیاست کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے تو اللہ کے گھر کو بھی نہیں چھوڑا سیاست میں, ہم نے تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے نام پہ بھی لوگوں نے یہاں پہ سیاست کی ہے اور یہاں پہ اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہماری پاکستانی قوم کی اور مسلمانوں کی ایک بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حقیقت کی بات کی جائے تو حقیقت تو یہی ہے کہ جو سامنے ہے کہ تمام دنیا کے علماء, تمام پاکستان کے علماء آ کر منتیں کرتے امام کعبہ بھی آ رہے, امام کعبہ آئے, امام کعبہ آئے اور پاکستان کے جید علماء. باقی دیکھیں مولانا جو تقی عثمانی صاحب ہے ان سے بڑا عالم شاید ہی دیوبندی مکتبہ فکر میں کسی اور کو اس وقت مانا جاتا ہو, وہ آئے, انہوں نے یہاں ان کی منتیں کی لٹرلی کہ آپ خدا کے لیے یہ نہ کریں. اس کے باوجود وہی ہوا اور الٹیمیٹلی دیکھیں جب آپ گولی چلاتے ہیں رانا صاحب تو پھر آپ یہ توقع نہ کریں کہ دوسرا بندہ آپ کو پھولوں کا گلدستہ بیچے گا, وہ بھی آپ سے گولی چلائے گا. اور ابتدا وائلنس کی کس نے کی؟ وائلنس کی ابتدا, تشدد کی ابتدا, جنگ کی ابتدا مسجد کے اندر سے بدقسمتی سے ہوئی. میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ مسجد میں جن لوگوں کی اموات واقعہ ہوئی, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ایک ایک خون کے قطرے پر جو ہے افسوس ہے اور دل روتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ مسلمان تھے, ان کا خون شاید پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال ہوتا تو ہمیں فخر ہوتا, لیکن بدقسمتی سے اس پورے واقعے نے نہ صرف اسلام کو بدنام کیا, پاکستان کو بدنام کیا, اور ان لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملا جو پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد میں مصروف ہیں, ان کا اخلاقی جواز جو ہے ان کو بات کرنے کا جواز مل گیا. یہ ہمیں نقصان ہوا, پوری قوم کو نقصان ہوا. اچھا, لیکن جب بعد میں ایک بھائی غازی صاحب جو پکڑے جاتے ہیں بعد میں, جو نکل رہے تھے وہاں سے عورتوں کے ساتھ, تو وہ جب جاتے ہیں ہمارے اسٹیٹ ٹی وی پہ, پی ٹی وی پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ رینجرز کو اندر سے گولی ماری گئی, تو وہ کہتے ہیں جی بچے تھے, بچوں سے غلطی ہو گئی. اور بچے سے غلطی ہو گئی کہ جناب ایک رینجرز کا سپاہی شہید ہو گیا تو اس کو اگنور کر دیا جائے, یا وہ کرنل جس کو بعد میں جو کافی عرصے تک وہاں پہ محاصرہ رہا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, کافی دنوں تک محاصرہ رہا وہاں پہ, اور وہ ایک کرنل مارا جاتا ہے اور اس کو بسٹ لگتے ہیں پورے, واز لائک پروبیبلی نیولی میرڈ, اور اس کے بچے, ان کا بچوں کا کیا ہوا؟ اس کے علاوہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے وہاں پہ لوگ مارے جاتے ہیں ان کا کیا ہوا؟ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی بولتا نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی سوچتا نہیں ہے. کیا رینجرز والوں کی فیملی نہیں ہے؟ کیا فوج والوں کی فیملی نہیں ہے؟ جو فوج کے جو وہاں پہ کرنل مارا گیا اس کی فیملی نہیں تھی؟ اور اگر وہ وہاں پہ جا کے کوئی کام کر رہے تھے, کوئی آپریشن کر رہے تھے, تو وہ کیا اپنے مقاصد پورے کر رہے تھے؟ وہ اپنے مقاصد تو پورے نہیں کر رہے تھے نا. وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اگر بنی ہوئی تھی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام ہے, وہ اس کو ہینڈل کرنے گئے ہوئے تھے, اور وہ وہاں پہ شہید ہو جاتے, ان کا کوئی نہیں پوچھتا. کیوں رضوانہ صاحب؟ جی بالکل صحیح بات ہے. ان کا بھی تو کوئی خیال رکھے نا. پھر اب یہ چل کمیشن ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, ہم لوگ, میں وہی بات بار بار پوچھتا ہوں, اور میں سیف صاحب سے بھی وہی بات پھر پوچھوں گا کہ کوئی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا, میں نہیں اس چکر میں پڑ رہا کہ مشرف تھا اس وقت یا نہیں تھا, مشرف تو تھا, چلیں ٹھیک ہے, اس کو جتنا آپ لوگوں نے گرل کرنا ہے کریں, جتنا اس پہ تنقید کرنی ہے ضرور کریں اس پہ, لیکن کوئی بھی ہوتا, میاں نواز شریف صاحب ہوتے, آصف زرداری صاحب ہوتے, عمران خان صاحب ہوتے, کوئی بھی لیڈر ہوتا,
وہ بھی اس کو کیسے ہینڈل کرتا, اس کا طریقہ کار کیا تھا, مختلف تو نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات میں واضح کر دوں, اگر تو کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتا تو اس کو شاید مزید انتظار کر کے اس کو پولیٹیکلی مزید ڈائلاگ سے کرتا. لیکن رجوانہ صاحب اس وقت چودھری شجاعت صاحب بھی جاتے رہے, اور بھی وہاں پہ جتنے پولیٹیشنز ہیں وہ بھی جاتے رہے. دیکھیں نا جی, اس کے بعد اعجاز الحق صاحب کے, دورانی صاحب کے, خانہ کعبہ کے امام جاتے رہے. یہ ہے, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لال مسجد کے جو شہداء ہیں جن کو بھونا گیا, گولیوں سے اڑایا گیا, اس کا مطلب پھر یہ تو نہیں لیا جا سکتا خدا نہ خاصہ کہ دیٹ واز جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے نا, وہ بات نہیں کی جا رہی. جسٹیفائڈ نہیں کہا جا رہا کہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا, یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا. اس کو بڑے محتاط انداز میں ڈیل کرنا چاہیے. لیکن وہ جو بیرسٹر سیف جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو لوگ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں, ریالٹی چیک ان کے پاس ہوتا ہے. صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آن گراؤنڈ جو لوگ تھے وہ بہتر سمجھتے ہیں, مگر آپ اور میں تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے انالیسس کر سکتے ہیں. جو ہمارا تجربہ تو نہیں ہے ایسی سچویشن کو کنٹرول کرنے کا یا ایسی سچویشن کو فیس کرنے کا. میں تو بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنی کامن پروڈنس سے یہ باتیں دیکھ رہے ہیں اور اس حساب سے کر رہے ہیں. جو مین ایٹ دی اسپاٹ ہے اس کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید اگر پرولونگ کیا جاتا تو ٹھیک ہے. 2 آدمی فوج کے بھی, رینجر کا بھی ایک, اور اس کے بھی کرنل صاحب بھی شہید ہوئے, ان کا بھی خاندان ہے, اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دی. ہمیں پوری ہمدردی ہے, خدا نخواستہ ان کا خون بہا ہے تو وہ بھی ہمارے پاکستانی کا بہا ہے. بالکل. اور اندر جو بچے یا جو طالب علم تھے یا دوسرے لوگ وہ بھی ہمارے پاکستانی تھے, اور ایک غلط کام شروع کر کے اس کو ایسے انجام تک جب وہ پہنچا, وہ کوئی انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو بڑے محتاط اندازے سے اور محتاط طریقے سے اس کی ڈسکشن ہو, تاکہ ویورز کو, ناظرین کو کوئی ایسی چیز نہ محسوس ہو کہ یا تو خدا نہ خواستہ لال مسجد کے ایکشن کو کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک تھا, یا کوئی کہہ رہا ہے جی کہ اندر جو طلباء تھے یا علماء حضرات تھے جو اندر اسلحہ رکھ کے بیٹھے تھے وہ ٹھیک تھے. بالکل ٹھیک نہیں تھے. اور دوسری بات یہ, اب تو وہ رپورٹ بھی آ گئی اور ساری کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے, تو اس رپورٹ سے بالا یا اس رپورٹ سے ہٹ کر بھی کوئی ڈسکشن اگر کی جائے تو وہ رپورٹ اصل وہ رپورٹ ہے جو شہادتوں کے بعد آئی ہے. تو لیٹ اس کنفائن اوور سیلف ٹو دیٹ رپورٹ, اور افسوس کے علاوہ بھی کیا کیا جا سکتا ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق جو بھی کاروائی ہوگی وہ قانون اپنا راستہ لے گا. اگر قابل تعزیرات ہوا, اگر کوگنیزیبل ہوا, اگر کوئی چیز ہوئی تو کمیشن کی رپورٹ ہوگی, نہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا یہ پرووکیٹ کیا گیا اندر سے ان طلباء نے اور علماء نے, اور بعد میں یہ سارا واقعہ ہوا جس میں اتنی جانیں چلی گئی. تو یہ اب تو اس رپورٹ پر ہی انحصار کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اور میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر پڑھ کے اندازے لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ رجوانہ صاحب. بیرسٹر سیف صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. صرف ایک بات جاتے جاتے, اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ جہاں پر بھی ہوگی, یا ریٹ آف دا گورنمنٹ جہاں بھی چیلنج ہوگی, کوئی بھی لیڈر ہو اس کو فیصلے کچھ سخت لینے پڑتے. رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دن اللہ حافظ.